خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ بانی کی حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام، بشرا بی بی نے الزام کسی اور پر لگا دیا۔ بانی پیچھے آئے، جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ بشرا بی بی کہتی ہیں باجوہ کو کہا گیا یہ آپ کس شخص کو لے آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ باجوہ کو کہا گیا ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے، کہا گیا ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا۔ میں موجود تھا خان صاحب کے ساتھ، جنرل باجوہ بھی ادھر موجود تھے، تو ان کو کال کی تو ضرورت نہیں تھی کہ سعودی عرب ان کو کال کرتا۔ مجھے آپ بتائیں کون سی شریعت خان صاحب نے پاکستان میں نافذ کی؟ دوست ممالک کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں بانی پیچھے ہے کہ سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں۔ بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں، سعودی عرب کو جنرل باجوہ کو کالز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں موجود تھے۔ بشرا بی بی کے بیانات سعودی عرب کے خلاف مہم کا حصہ ہیں۔ بانی نے سعودی عرب سے تعلقات تباہ کر دیے تھے، جنرل باجوہ اور فوج نے جا کر تعلقات بحال کروائے۔ بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے کہ دیکھیے اسٹیٹس کے درمیان ایسی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح کی یہ فرما رہی ہیں۔ کون سی اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے کسی آرمی چیف کو کہتی ہے کس کو اٹھا کے لے آئے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بشرا بی بی اٹھ کے ایک دوست ملک پہ الزام لگائیں۔ بشرا بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ریاست کے درمیان ایسی بات ہوتی ہی نہیں، کوئی ریاست دوسری ریاست کے آرمی چیف کو ایسے نہیں کہہ سکتی۔ بشرا بی بی انتہائی احمقانہ گفتگو کر رہی ہیں، یہ اپنے سیاسی بیانیوں کو بنانے کے لیے ملک کو آگ لگا سکتے ہیں۔ بشرا بی بی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں بیٹی کی شادی کی، اس دوست ملک کے تحائف کو بھی بیچ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان یقینی بنائے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف تعزیوں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے، یقینی بنایا جائے عام شہریوں کی کاروبار زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، کنٹینر لگانا اور انٹرنیٹ بند کرنا حل نہیں۔ طلبی پر وزیر داخلہ محسن نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو انگیج کر لیں؟ وزیر داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ احتجاج سے نہیں روکتے، لیکن اپنے علاقوں میں کریں۔ کرم میں 38 لوگ شہید ہو گئے، ادھر فوکس کریں، یا ادھر بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں، پورا وفد آ رہا ہے، یہ صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک کا برا تاثر جائے گا۔ احتجاج کے لیے سرکاری وسائل پہلے استعمال ہوئے، نہ اب ہوں گے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی اہلکار ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی اہلکار کو نہیں کہا کہ کسی اہلکار کو پتھر ماریں۔ احتجاج کے لیے تیاریاں آخر مراحل میں ہیں، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ 24 نومبر کو خود احتجاج کی قیادت کریں گے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مذاکرات کے لیے واضح اعلان کریں، ہم احتجاج مؤخر کرنے پر غور کریں گے، ورنہ یہ 24 نومبر والا دھرنا 2014 کے دھرنے سے بڑا ہوگا۔
لوئر کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، وزیر داخلہ محسن نقوی نے 38 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی، 5 خواتین اور ایک بچی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، متعدد افراد زخمی۔ پولیس نے بتایا گاڑیوں کا ایک قافلہ پشاور سے کرم اور دوسرا کرم سے پشاور جا رہا تھا، تمام زخمی اسپتال منتقل، بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت، ذمہ داروں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے، سیکیورٹی اداروں کو حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار افسوس، لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا۔ بارسٹر صاحب کہتے ہیں حملہ آوروں نے پہلے کانوائے میں شامل پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا، افغانستان میں موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ملنے کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ اب گورنمنٹ لیول پہ ان کو آنا پڑ گیا، 26 امینڈمنٹ ریورس کر دیں، ہم بھائی 27ویں کی بات کریں، 26 تو ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، کوئی مینڈیٹ چوری کر کے واپس نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی اس وقت حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، ان مذاکرات سے کچھ نہیں ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات قابل عمل نہیں۔ سینیٹر فیصل بابڑہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پہلے کچھ ملا نہ اب ملے گا، پی ٹی آئی کے لوگ بانی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، بانی کو رہائی کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے، بانی پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، بردباری کا مظاہرہ کر کے چیزیں ٹیبل پر رکھیں، ایوان سے پھانسی کے پھندے تک اور جیل سے اقتدار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے والا ہے، کورٹ مارشل اور سزا جلد ہوگی، اگر کوئی سویلین ملوث نکلا تو اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا۔ چوبیس نومبر کو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس کے باعث انٹرنیٹ سلو اور سوشل میڈیا ایپس متاثر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل، اسلام آباد پولیس کا 26 نمبر چنگی کے اطراف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، تمام تھانوں کو ایس ایچ اوز اور نفری کے حملہ طلب، پی ٹی آئی کارکنان اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اے ٹی سی کے بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ جلاؤ، گھیراؤ اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 9 مئی کو عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں میاں اسلم اقبال کو اشتہاری قرار دیا گیا۔